اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کا نام اسلامک سٹوری۔ آج کا ٹاپک کربلا کا میدان، کیسے امام حسین نے وہ جنگ جیتی اور کیسے امام حسین کو شہید کرا گیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دنیا کے لوگوں سے ایک ہی بات کہا کرتے تھے، اگر حسین کو کوئی مدد کی طلب ہو تو انکار نہ کرنا، کیونکہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، مجھ سے ہے۔ ابھی اللہ کے رسول کو دنیا سے گزرے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ ایک طرف کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف حسین۔ امام حسین بار بار اپنے نانا کی امت سے ایک ہی بات کہتے رہے، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ پہچانو پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے؟ جواب میں فوج یزید نے جواب دیا۔ اتنے میں فوج یزید ایک آواز ہو کے بولی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے ہاتھ میں اسلام علم کا عالم موجود ہے، وہ میرے بابا علی نے کرا۔ خیبر اور خندق میں علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی، مت بھولنا وہ سب کچھ۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کری اور اسلام کو بلند کیا اور رسول اللہ کی حفاظت کری، آج اس علی کے نواسے، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو بتاؤ، بار بار رسول اللہ نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے فوج کی طرف دیکھا، کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ اور پھر حملہ کر دیا، رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف حسین اکیلے تنہا۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ ادھر سے عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا اتنا آسان نہیں، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور باقی کے کچھ امام حسین کو تیر مارتے رہے۔ شمر نے کہا، کوئی بھی امام حسین کے پاس نہ جائے، جو چیز جس کے پاس ہے وہ دور سے مارو۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف جاتے، کبھی فوج کی طرف جاتے اور پریشان حال، تیر لگتے جا رہے ان کو۔ جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارتا رہا۔ تاریخ میں لکھا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مارنے کو، وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے مارتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے، اتنے زخم تھے کہ آپ کا جسم نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زید سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید ان کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ امام حسین سواری کیا کرتے تھے، وہ ان کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں اپنے آقا کو تیروں سے بچا لوں۔ لوگ پھر سے تیر چلانا شروع کر ہی رہے تھے، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے۔ بس امام حسین سلام زمین پہ سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے سپاہی امام حسین کے قریب آ جاتے ہیں اپنی تلواریں لے کر۔ فوج یزید کے سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے ان کے قریب آتے ہیں، جو بھی ان کی طرف دیکھے تو اس کے چہرے کے اندر رسول اللہ کی شبیہ محسوس ہونے لگے اور چیخ کے پیچھے ہو جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے، میں ہی کروں گا۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کی گردن مبارک پہ رکھا تو وہ دیکھنے لگا ان کے لب ہل رہے ہیں اور سوچنے لگا، ہم نے 3 دن تک حسین کے خاندان کو بھوکا پیاسا رکھا اور پورا خاندان قتل کر دیا، شاید یہ ہمیں بد دعا دینے لگے ہوں گے۔ اور یہ سوچتے ہوئے اپنا کان ان کے لبوں کے قریب لے آیا سننے کے لیے۔ شمر نے سنا،
امام حسین اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس عظیم امتحان کے لیے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، حق پہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے جواب دیا، یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے گا۔ شمر یہ کہتے کہتے امام حسین کا گلا تن سے جدا کرتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم کرنے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، بی بی سکینہ کو مارا گیا اور رسول اللہ کی نواسیوں کے سر سے چادریں کھینچ لی گئیں اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے ان کے جسم مبارک پہ جو جو چیزیں تھیں وہ لوٹنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے امام حسین کے جسم پہ ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی نہیں اتری تو اس نے انگلی کاٹ دی اور انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو کربلا کی گرم مٹی پہ رسیوں سے باندھ کے ادھر ادھر گھماتے رہے اور بے حرمتی کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے امام حسین اکیلے ہی تنہا یہ سارا ظلم سہتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے رسول اللہ کے نواسے اکیلے کربلا کی گرم مٹی پہ پڑے رہے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا جسم مبارک پامال ہوتا رہا۔ امام صادق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلام ہو میرے دادا پر، امام حسین پر، جن کا جسم مبارک اتنی بے حرمتی ہوتی رہی۔